اب ایک ضروری بات ہمارے ساتھیوں کے لیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خانخواہ کی ضرورت کیا تھی؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، آج چلا لگانے کے بعد، تین دن لگانے کے بعد انکار کرتے ہیں خانخواہوں کی کیا جی ضرورت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت، ان کے مجلساں کرانے کی کیا ضرورت، ان کے بیانات کرانے کی کیا ضرورت؟ کان کھول کے سنو، اس کام کے بانی، اس کام کے محرک اور اس کام کی فکر کو لے کر اٹھنے والا سینہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں نقل کیا ہے. اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات مولانا الیاس صاحب میں نقل کیا ہے. حضرت نے فرمایا تھا، حضرت نے کہا تو کون؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں. مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ کس کے ساتھ جاتا ہوں؟ میں اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں. پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعے اس کو غسل نہ دوں یا چند روز کے لیے سہارنپور یا رائے پور کے خاص مجمع یا ماحول میں جا کر نہ رہوں، قلب اپنی حالت پر نہیں آتا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں، ذرا کھولو، سمجھ میں آگا کہ اختلاط، عمومی اختلاط سمجھ جاؤ. عمومی اختلاط سے مراد ہے حضرت کی تبلیغ کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے عام لوگوں سے ملنا جلنا. جماعتیں بنا کر بھیج رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، عام لوگوں سے یہ ملنا جلنا جو ہو رہا ہے، اس کو کہا ہے عمومی اختلاط. اس عمومی اختلاط کا اثر یہ ہوتا تھا حضرت کے دل پر کہ حالت بدل جاتی تھی. یعنی اللہ کی طرف سے دل ہٹنا شروع ہو جاتا تھا. کام کو سا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. کام دین کا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، اور حضرت کے دل کی حالت اس عمومی اختلاط کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ متغیر ہو رہی ہے، عدل بدل رہی ہے. اس لیے اس کو دھونے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یا تو سہارنپور جاتے یا رائے پور جاتے. وہاں کون تھے؟ ان کے شیخ صاحب تھے. اور حضرت مولانا جیسی روحانی اور علمی شخصیت کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ تبلیغی کام کے لیے گشتوں میں جانے کے بعد، حضرت کو گشتوں میں جانے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دل کی حالت میں فرق آ گیا ہے. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بھائی بزرگوں دوستوں کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ اسی کام میں ساری اصلاح ہو جائے گی، یہ بھائی بزرگوں دوستوں سننا چاہیے کہ اس کام کو شروع کرنے والے جو اوریجنل امپورٹنٹ شخصیت ہے ان کی دل کی حالت کیا ہو رہی ہے. گشت میں جانے کے بعد، عمومی بیان کرنے کے بعد، عمومی مصافحے کے بعد ان کے دل کی حالت کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. فرماتے ہیں گشتوں میں جانے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ قلب کی حالت میں فرق آ گیا ہے، لہذا غسل، اعتکاف اور صحبت صالحین سے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہما شما کا کیا کہنا، کیا ہم جیسے لوگوں کو ان مشائخ سے اور خانقاہی نظام سے وابستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نیز آپ نے خانقاہی نظام اور مشائخ صوفیہ سے جماعتوں کو وابستہ رکھنے کی جد و جہد بھی فرمائی. جماعتوں کو کس سے جوڑنے کی محنت کی تھی حضرت نے؟ خانقاہی نظام سے اور اللہ والوں سے جوڑے رکھنے کی پوری محنت کی تھی. آج چھوڑ دیا گیا. جس کی نحوست دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، نحوست ہے اس کی. اللہ والوں کے ساتھ تعلق ختم کر لینا، اللہ والوں کی مجلسوں کو بیکار سمجھنا، اہل اللہ کی مجلسوں کو بیکار سمجھنا، اس سمجھنے نے تمہیں کسی کی نظر میں کچھ سمجھنے سے قاصر بنا دیا.
اسی سمجھ نے تمہیں بیکار بنا دیا آج. فرمایا خانقاہی نظام اور مشائخ سے جماعتوں کو وابستہ رکھنے کی بھی محنت کی تھی تاکہ وہاں سے بھی فیض پانے کا سلسلہ جاری رہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سوانح میں حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خط کا ذکر کیا ہے. سنو، جو آپ نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو تحریر فرمایا تھا. کس نے کس کو؟ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کس کو تحریر کیا تھا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کو تحریر کیا تھا، لکھا تھا ایک خط. اس میں آپ نے لکھا میری ایک پرانی تمنا ہے. حضرت لکھتے ہیں میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصول کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں یہ جماعتیں آداب خانخواہ کی بجا آوری کرتے خانخواہوں میں فیض اندوز ہوں، اور جس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ بھی جاری، آزو بازو حوالی کا تو آزو بازو کے گاؤں میں تبلیغ بھی جاری رہے. اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاورت کر کے کوئی طرز مقرر فرما رکھیں. یہ بندہ ناچیز بھی اسی ہفتے بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند رؤساء کے ساتھ حاضر ہو. دیوبند اور تھانہ بھون کا بھی خیال ہے. اس سفر میں دیوبند جانے کا بھی خیال ہے اور کہاں جانے کا بھی خیال ہے؟ تھانہ بھون بھی ہے، تھانوی کا شہر، تھانہ بھون بھی جانے کا خیال ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس خط سے؟ حضرت کس سے جوڑنا چاہ رہے ہیں جماعتوں کو؟ اہل اللہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، ان کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 90% ہمارے دعوتی ساتھیوں کا تعلق علماء سے اور اہل اللہ سے ختم ہو چکا ہے، جس کی نحوست جھگڑے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. جڑو اہل اللہ سے. کام ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن اپنی ذات کی اصلاح بھی ضروری ہے اپنی جگہ. یہ کام نہیں کرو گے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہ تم لوگ منشا کے خلاف ہو. ہم مانتے نہیں کہ تم لوگ صحیح کام کر رہے ہو. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات اس ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا. میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. یہ بات نہ کوئی آپ کو بولے گا، نہ اس کا ذکر کرے گا، نہ سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد مخالفت ہوگی، اس کے بعد مجھے زندیق کہا جائے گا، اس کے بعد مجھے مرتد کہا جائے گا، اس کے بعد مجھے دین کا دشمن بتایا جائے گا. وہ بتانے والے ہونٹ اور دانت کس کے ہوں گے؟ اپنوں کے ہوں گے، غیروں کے نہیں ہوں گے. لیکن احقاق حق اور ابطال باطل میں ہم نے جب اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی تو یہ کانجی پنجی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کون مخالف ہے، کون موافق ہے، کون ساتھ دے گا، کون ساتھ نہیں دے گا. میرا تعلق اللہ سے ہے اور میرا بھروسہ بھی اس پر ہے. اس نے جس کو کھڑانا ہے کھڑا کے کام لے لے گا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے مدد دیکھی ہے. جس کو اس نے کھڑانا ہے وہ کھڑا لے گا. مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے. میں اس سلسلے میں نہیں سوچتا کہ یہ بات بتانے کے بعد کون خلاف ہوگا، کون موافق رہے گا. رتی برابر میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا. اور دعا کرو اللہ اس کیفیت پر باقی رکھے. ورنہ ٹارگٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں، بسا اوقات پھسل جاتے ہیں. اللہ استقامت عطا فرمائے. تو میں پوری امانت داری سے آپ کی خدمت میں حضرت والا کا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ خط رکھ رہا ہوں. میری پرانی تمنا ہے کہ خاص اصول کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں یہ جماعتیں آداب خانخواہ کی بجا آوری کرتے ہوئے خانخواہوں میں فیض اندوز ہوں. ایسا نہیں کہ گئے ڈھلالے سے کون کہ اللہ والے ہیں آیا پیٹ حلالے کو بیٹھا ڈکار ماریا کھالے کا آیا تھا سنا بریانی. اللہ والوں کی آداب مجلس کا ادب یہ کون کے آیا کہتے چل رہے دیکھیں گے. یہ نیت سے بھی بہت سارے ساتھیاں جاتی ہمارے. اپنی آخرت تباہ مت کرو، اپنی آخرت تباہ مت کرو، قبر تباہ مت کرو. اللہ والوں کی عزت کرنا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا. کیونکہ اللہ والوں کی عزت اللہ کی عزت کی وجہ سے کی جاتی ہے.
بہت ہلکے میں لینا شروع کر دیا. بھئی آج کل تو خانقاہی نظام کو، اللہ والوں کو، علماء کو، صلحاء کو لوگوں نے بہت ہلکے میں لینا شروع کر دیا. نتیجہ بھی دیکھ رہی نا. ڈراتے تھے علماء، مت کرو یہ کام، علماء سے دشمنیاں مت کرو، اہل اللہ سے دشمنیاں مت کرو. نہیں، نشہ تھا کہ ہمارا کام تو چہار دانگ عالم میں پھیل چکا ہے. اس نشے نے برباد کر دیا. نہ مال کا نشہ آدمی کو بخشتا ہے، نہ حکومت و سلطنت کا نشہ آدمی کو بخشتا ہے، نہ کسی دینی کام کا نشہ آدمی کو بخشتا ہے. ایک رتی برابر بھی نشہ چڑھا تو اللہ کو پتا ہے کہ کب اس کی ٹانگ کھینچنی ہے. مت کرو یہ کام. علماء سے، اہل اللہ سے، صلحاء سے اپنے تعلقات بناؤ، ان کی دعاؤں میں اپنا حصہ بناؤ، ان کی فکروں میں اپنا حصہ بناؤ، ان کی تڑپ کا حصہ بنو، ورنہ پھر اپنے آخرت کے لالے تو پڑھنے ہی پڑھنے. غور فرمائیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر میں مدارس کی اور خانقاہوں کی کتنی اہمیت ہے، لیکن افسوس کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ ہمیں خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی تھے کیا؟ ارے کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی معمولی آدمی تھے؟ آپ تو مجلہ تھے، مصفہ تھے. ان کے اخلاص کی برکت سے سارے عالم میں ان کی بات پہنچائی اللہ نے. اتنے بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے فرمایا مجھے دل کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے دل کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. آج 4 مہینے لگتے ہی صفائی تو دور کی بات، جھاڑو بھی بھول جاتا. 4 مہینے لگتے ہی اللہ والے، علماء سب اس کے پیچھے چلنا. سو کڑوی بات ہے لیکن ایکسپٹ کرو، دل بڑا رکھو، غلطیوں کو قبول کرو. انشاءاللہ اللہ پھر سے کام اجاگر کریں گے، پھر سے اللہ وہ چاشنی دکھائیں گے. عاجزی پیدا کرو، علماء کے سامنے عاجز بنو، علم کے سامنے عاجز بنو، قرآن و حدیث کے سامنے عاجز بنو. نہیں بنو گے نقصان تمہارا ہے. فرمایا مجھے دل کی صفائی کی ضرورت پر. کس کا جملہ یہ؟ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے مرقد پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کا جملہ ہے مجھے دل کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. مولانا بالخصوص دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے افراد کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے جیسا آدمی بھی جب مشائخ کی خانقاہوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے، کوئی مستغنی نہیں. اچھی بات.